کیونکہ بعض حالات میں یعنی جو مقروض ہے اس کے نماز جنازہ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پڑھ بھی لی جائے تو مقروض کے لیے قرض کا مسئلہ باقی رہتا ہے۔ آپ سے ایک بات عرض کروں، اسلام میں سب سے اہم قانون جو ہے وہ ہے قانون وراثت۔ آپ جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو پہلی فرصت میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو مال ہے، چھوڑا ہوا ترکہ، وہ اس کے انتقال کے بعد تقسیم کر دیا جائے، اور وہ بھی اس کے ورثاء کے درمیان۔ اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں فی الوقت انہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ قرآن مجید میں اس کا بھی یہ اصول متعین فرمایا گیا کہ جو وراثت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قرض پہلے ادا ہوگا۔ اب قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہاں سے وراثت شروع ہوگی۔ اب اگر قرض میں پورا مال چلا گیا تو یہ آپ کی قسمت، مطلب جو ورثہ ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب قرض تو انہوں نے لیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اب ہم کیسے ادا کریں۔ نہیں، قرض جو جس کا مال لیا گیا ہے قرضے میں، میت نے جس کا مال لیا ہے، اس کا دعویٰ اپنی جگہ باقی ہے، اس کو ضرر نہیں دیں گے۔ تو اس کا جو قرض ہے وہ ادا ہوگا، اور ورثہ یعنی نماز جنازہ سے پہلے رسماً ہی صحیح یہ اعلان ضرور کریں گے، اور جب کوئی اس کا جواب نہیں آئے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا یعنی جو میت ہے اس پر کسی کا قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو قرض جس کا لیا گیا ہے، یعنی میت جس کی مقروض ہے، وہ کسی وجہ سے نماز جنازہ میں نہ آ سکا ہو، تو اس کے دعوے کو یہ کہہ کے مسترد نہیں کریں گے کہ تم نماز جنازہ میں نہیں تھے، ہم نے تو اعلان کیا تھا، تم اس وقت کہاں تھے۔ ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اتنا دور ہو کہ کسی وجہ سے نماز جنازہ میں نہیں آ سکا ہو، یا آپ کا یہ اعلان اس تک نہ پہنچا ہو، تو اس کا دعویٰ باقی رہے گا اگر وہ ثابت کر دے۔ ویسے اگر تھوڑی بہت بات ہے تو یعنی زبانی دعوے کا بھی کچھ یعنی اعتبار ہو تو سکتا ہے، لیکن زبانی دعوے کا اعتبار ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر قرضوں کے سلسلے میں دستاویزات ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی زبان کا اعتبار کر لے تو چلیے تقویٰ ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عام طور پر اسے دیکھ لیا جائے کہ واقعی جو کہہ رہا ہے کہنے والا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جس سے قرض لیا جاتا ہے اسے سب لوگ، باقی لوگ جانتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کے تعلقات جن لوگوں سے ہوتے ہیں انہیں بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہوں، اب یہ تو بارے ثبوت جو ان پر ہے۔ پھر بھی میت کے بیٹے کو یا اور جو قریبی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یعنی قرضہ جو ہے اسے ادا کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ انتظار کر لینا چاہیے وراثت کی تقسیم میں، تاکہ اگر کوئی دعویٰ ہے قرضے وغیرہ کا تو وہ جو ہے وہ نکل جائے، اور پھر جو ہے مال وہ آزادی سے بٹ سکے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب فوری طور پہ کر لو، نہیں، یہ اس وقت ہونا چاہیے جب تحقیق ہو جائے کہ واقعی اب اس پہ کوئی مسئلہ باقی نہیں ہے، تو بہتر تو یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پھر ورثہ سے کہا جائے کہ لاؤ بھئی اب مال واپس کرو کیونکہ اس کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ پوری تحقیق کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے کہ اب کوئی قرض یا کوئی ایسا دعوے دار ان کا نہیں ہے جس کو میت سے کچھ لینا تھا، پھر مال کی تقسیم کر لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کی
جو وصیت ہے وہ نکال کے، اور جو باقی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات میراث کی کتابوں میں اور مختلف فتاوی میں دستیاب بھی ہیں، اور مفتی صاحبان سے اس قسم کے فتاوی لیے بھی جا سکتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ بات پھر وہی ہے کہ اتنی مختصر نشست میں اگر کوئی بات مبہم رہ بھی جائے تو اس کی تفصیلات کو علماء کرام سے معلوم کر لیا جائے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کچھ تضاد کا شکار ہیں، متضاد معلومات کے تحت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کہنے والے کے ذہن میں عام طور پر جو صورت ہوتی ہے وہ سننے والے دیکھنے والے کی نظر میں نہیں ہوتی۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ تحقیق کے بعد اسے معلوم کیا جائے، اور تحقیق کے بعد جو اس مسئلے پر عمل درآمد کر لیا جائے، یعنی مسئلے کی صورت بھی ذہن میں آ جائے تو بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے علماء کرام سے یا پھر کہنے والے سے رابطہ کر کے اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرض کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ پہ سے نہیں اترتا اگر اسے اتارا نہ جائے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جن میں یہ دیکھا گیا کہ قرض جو ہے وہ یعنی مرنے کے بعد بھی کسی مردے نے آ کے یہ کہا ہو کسی سے کہ اس کا قرض جو ہے وہ اتار دیا جائے۔ تو ایسا بھی ہوا بعض حالات میں، اور ایسے واقعات اگر ہو جائیں عبرت کے لیے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ شہید پہ بھی اگر قرض ہے تو اسے اتارا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شہید کو شہادت کی وجہ سے تمام مراتب حاصل ہوں گے، لیکن مقروض ہونا معاف نہیں ہوگا اس کا، تا وقت ہے کہ ورثہ اتار نہ دیں۔ تو وہ ہر صورت میں اتارنا ہے۔ اب یعنی اس کی صورت کیا ہوگی؟ اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو پھر کیا کریں گے؟ تو جو اس کے وارث ہو سکتے ہیں اگر ان کی حیثیت اتنی ہے تو اس قرضے کو اتار دیں، الحمدللہ اللہ بہت اجر دے گا۔ اور اگر قرض خواہ کے دل میں یہ بات اللہ ڈال دے کہ معاف کر دینا بہتر ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اس کا اپنی جگہ اجر ہے۔ لیکن قرض کا جو معاملہ ہے یہ واقعی یعنی آپ اگر سوچیں کبھی غور سے تو مرنے کے بعد بھی اس کی وجہ سے ایک مسئلہ باقی تو رہتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ قرض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابہ نے پڑھ لی، یعنی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا، بلکہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے یعنی مقروض کا قرض اتار دیا، اور حضور نے تو یہ یعنی اصول بنا لیا تھا اور اس کا اعلان فرما دیا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مال جو ہے وہ تو ہے وارثوں کا، یعنی مال تو حضور نے وارثوں کو دے دیا تھا، اور جو میت پر مشکلات ہیں وہ حضور نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ یعنی اگر کسی کا قرض وغیرہ ہے اور وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ تو حضور نے ادا فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور اگر قرض لیتے تھے وہ یوں نہیں لیتے تھے، وہ کسی کی ضرورت پوری فرمانے کے لیے لیتے تھے اور پھر وہ ادا بھی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی نہ یہ کہیں سے ثابت ہے اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی وقت وصال کوئی قرض باقی تھا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو دنیا کی مشکلات آسان فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، تو اپنے لیے کیسے کوئی مسئلہ چھوڑ دیتے وہ؟ تو قرضوں میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ عام طور پہ لوگ قرض لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ادا کر دیں گے،